قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، نگران مجلس و بانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، یہ خالق کائنات کا ہم پر بڑا احسان ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے مزید نعمت ہم کو یہ عطا فرمائی کہ نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور آپ کے محبوب اور محب حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کرام جیسی عظیم، نورانی، برکت والی، بے مثال شخصیتوں سے ہم کو وابستگی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مقدس شخصیتوں سے دنیا میں آج تک باقی ہیں اور قیامت تک بھی باقی رہیں گی۔ حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور اس کا پیام اور اس کے احکامات قیامت تک لوگوں کے درمیان پہنچانے اور ان کے درمیان باقی رکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ساری کائنات میں سچا اور بے مثال دین ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، اور اس میں کسی بھی طرح کی کسی قسم کا عیب بھی نہیں پایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر آج دنیا میں بے شمار ملک ہیں، بے شمار ریاستیں ہیں، اور وہاں آئے دن زمانہ جیسے بدلتا ہے، یا تو لوگوں کی تعداد بدلتی ہے یا مزاج بدلتے ہیں، تو قانون بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا قانون ایسا قانون ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ اس قانون کا بنانے والا پروردگار ہے، اور اس قانون کی حفاظت فرمانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حاضرین کرام، دین اسلام میں فرض واجب تو بڑی بات ہے، کوئی مستحب عمل بھی بدل نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمل پہلے مستحب تھا اب اس کی ضرورت نہ رہی ہو، یا اب ضرورت ہے پہلے نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، البتہ انسان اور مسلمان کی طبیعت کے لحاظ سے کہ وہ کیا کام کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، اس لحاظ سے اجازت دی گئی ہے کہ وہ مستحب چھوڑ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی مستحب اور ثواب والا کام اب مستحب نہیں رہتا، بلکہ وہ آدمی نہیں کرے گا، اس کو اجازت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک سمجھنے کے لیے میں عرض کروں گا، فرض نمازوں میں قیام فرض ہے، سنت اور واجب میں بھی قیام فرض ہے، کھڑے رہنا حالت نماز میں یہ فرض ہے۔ اگر کوئی صحت کے باوجود کھڑے نہ رہ سکے یا نہ رہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ البتہ کوئی آدمی بیمار ہو، مریض ہو، اور کھڑے رہنے میں اس کے لیے مشکل درپیش ہو، کھڑا نہ رہ سکے، تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو قیام بیٹھنے کی شکل میں ہو جائے گا مریض کے لیے، بیمار کے لیے، لیکن کوئی فرض نہیں بدلے گا۔ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے عبادتوں کی، اور یہی حکم ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہے، چاہے ہم تجارت کریں، چاہے ہم نکاح کریں یا دعوت کا اہتمام کریں، ہر ایک میں کچھ آداب ہیں اور کچھ ضروریات ہیں۔
وہ آداب اور ضروریات زندگی کے ہر قدم پر ہر لمحے میں ہم سے منسلک ہے، وہ بدلے نہیں جا سکتے۔ عذر ایک الگ بات ہے۔ اب یہ ساری گفتگو کے ساتھ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام آج تک نہیں بدل سکا اور قیامت تک بھی نہیں بدلے گا، نہ قرآن مجید، نہ حدیث شریف، نہ شریعت کے احکام۔ تو اس دین کی حفاظت کرنے والی شخصیتیں اتنی پاک اور ایسی مضبوط تھی، اس وجہ سے دین آج تک باقی ہے۔ اگر وہ شخصیتیں جنہوں نے حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین سیکھا اور اس دین کو دوسروں تک پہنچایا اور اس کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی، گردن کٹائے، خون بہائے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، اولاد کو بھی میدان جنگ میں سامنے قتل کر دیا، یا اولاد تھی تو باپ کو بھی قتل کر دیا، چچا کی پرواہ نہیں کی گئی، حفاظت دین کے لیے ان حضرات نے یہ قربانیاں انجام دی۔ اگر وہ کمزور ہوتے یا ان میں کوئی عیب ہوتا یا ان میں کوئی برائی ہوتی، دنیا کی حرص یا ہوس ہوتی، یا ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے کی کیفیت اگر ہوتی، تو معاذ اللہ یہ دین آج تک باقی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہے اور اس نے فیصلہ بھی فرمایا ہے، اس لیے دین کی بنیاد مضبوط لوگوں کی بنائی۔ اور وہ مضبوط حضرات کون ہیں؟ ایک لفظ میں کہا جائے تو صحابہ کرام ہیں، اور اس کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو اہل بیت کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ کیونکہ صحابہ ایک ایسا لفظ ہے، یہ اہل بیت کرام بھی صحابی ہیں اور صحابی بھی صحابی ہیں۔ ایک بات توجہ کرنی چاہیے خاص طور پر کہ صحابی بھی صحابی ہیں اور اہل بیت کرام بھی صحابی ہیں، کیونکہ صحابی ان کو کہتے ہیں حالت ایمان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یا اللہ کے نبی نے جن کو اپنی نظر مبارک سے دیکھا ہو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ چاہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی صحابی نے ایک لمحے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے وقت بھی کیوں نہ دیکھ لے، ایمان لائے اور سرکار کے آرام کے وقت میں بھی کیوں نہ دیکھ لے، وہ صحابی ہی کہلائیں گے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسد مبارک کو کوئی ان لمحات میں، ایک دو گھنٹے جو بھی تھے، ان لمحات میں اگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو وصال کے بعد میں روح انور جسم پاک سے نکالی جانے کے بعد اگر کوئی دیکھے حالت ایمان میں تو وہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ یہ فیصلہ ہے تمام ائمہ دین کا، اس میں آج تک کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا، ہر کسی نے جس نے بھی کہا ہے، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام آدم ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، نام لیں گے تو اب کروڑوں نام ہوں گے، تو سب نے یہی کہا ہے حالت ایمان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو نصیب ہوئی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حضرات نے دیکھا یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ان کی حالت ایمان میں دیکھا وہ صحابی ہیں۔ حاضرین کرام، تو صحابہ کرام اور اہل بیت کرام یہ مقدس مضبوط شخصیتیں ہیں اور دین اسلام کی اصل ہیں، بنیاد ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے اکابر جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم کے اساتذہ نے، ان حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اہل بیت یا صحابہ کرام کو برا بھلا کہے اور ان میں طعن و تشنیع کرنا چاہے یا ان میں کوئی عیب نکالنا چاہے تو سن لو، وہ آدمی بے دین ہے، زندیق ہے، وہ آدمی زندیق ہے اور بے دین ہے۔ جہاں آپ کو ملے گا صحابہ کا نام ملے گا تو صحابہ میں سب شامل ہے، نہ اہل بیت کی کوئی عیب اور نقص کوئی معاذ اللہ بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی، کسی ایک بھی صحابی کی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس تعریف کے اعتبار سے یہ مضبوط شخصیتیں ہیں، اور فرمایا کہ ان پر قرآن مجید اور احادیث شریفہ اور سارے دین کا دار و مدار ہے۔ جب ان پر دین اسلام کا دار و مدار ہے، آپ غور کریں
اگر ان شخصیتوں کے بارے میں کوئی برائی دل میں آئے یا کوئی برا کہہ دے یا کتابوں میں ٹٹولے تلاش کرے، دیکھیے ڈھونڈنے پر جو آدمی جو ڈھونڈتا ہے اسے وہ ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کچرا ڈھونڈتے ہیں، پاک و صاف گھر میں بھی کچرا مل جاتا ہے، پاک و صاف گھر میں بھی کچرا مل جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہیرے ڈھونڈتے ہیں، ان کو کیچڑ میں بھی ہیرے نظر آتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ تو بات ڈھونڈنے والے کی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے۔ تو اہل سنت کے بزرگ حضرات نے فرق بتانے کے لیے بھی ایسے اقوال لکھ دیے ہیں، بیان کیے ہیں کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ روشنی اور اندھیرے میں فرق کیا ہے، حق و باطل کا فرق کیا ہے، ان بزرگوں کی شان کیا ہے اور ان کی برائی کرنے والے لوگ کیسے تھے۔ یہ سب بتانے کے لیے انہوں نے لکھا ہے، ان کی بات کو دلیل بنانے کے لیے نہیں لکھا ہے۔ تو حاضرین کرام، ایسے بہت سارے لوگ اہل سنت کے اکابر بڑے بزرگان دین محدثین کے اقوال اور ان کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں تلاش کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو حاضرین کرام، اہل سنت کی کتاب میں اس لیے نہیں لکھا گیا کہ آپ اسے دلیل بناؤ، اس لیے لکھا گیا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو سمجھو۔ اب اتنا فرق جس آدمی کے پاس نہ ہو، پھر اس کے بارے میں کیا کہا جا سکے۔ تو بہرحال یہاں سے دو فرقے بنتے ہیں، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئے، لیکن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑھ گئے۔ پھر آپ کے بعد میں بہت زیادہ ان لوگوں کو معاذ اللہ ترقی ملی، اور آج تک بھی وہ فرقے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک فرقہ رافضی کہلاتا ہے اور ایک خارجی کہلاتا ہے۔ رافضی کون ہے؟ رافضی وہ لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پاک و صاف کیا اپنی صحبت عطا فرما کر، اپنی نصیحتوں سے، وہ پاک ہستیوں کو یعنی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان میں عیب ڈھونڈتے ہیں، ان کو رافضی کہتے ہیں، ان کے بارے میں گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنے سے بھی نعوذ باللہ ان حضرات کو، صحابہ کو اپنے سے بھی نعوذ باللہ کمتر سمجھتے ہیں۔ اور دوسری ایک جماعت ہے وہ خارجی۔ یہ خارجی فتنہ اتنا پروان چڑھا تھا ایک زمانے میں، اس دور میں اتنا زیادہ نہیں ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ اس کو ترقی ملی تھی کہ معاذ اللہ یہ خارجی فتنہ بغیر اہل بیت کرام کو برا کہے نہ اس کا دن ہوتا تھا نہ اس کی رات ہوتی تھی۔ یہ دونوں فرقے ہیں، اور ان دونوں سے ہٹ کر جو حق پرست جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کون ہے؟ اہل سنت و جماعت اہل بیت کرام ہے، اہل سنت و جماعت صحابہ کرام ہے، اہل سنت و جماعت ائمہ دین ہے، مجتہدین ہے، مفسرین ہے، محدثین ہے۔ تفسیر کا علم رکھنے والے خارجی بھی ملیں گے، رافضی بھی ملیں گے، مگر وہ جب تک کہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، نہ وہ مفسر ہیں اور نہ ہی وہ محدث ہیں۔ ان کو محدث، مفسر، مجتہد، امام کے زمرے میں لایا ہی نہیں جاتا، ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے اور ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو حاضرین، مقدمے اور ابتدا کے طور پر یہ چند باتیں ہم آپ کے ذہن و فکر میں ڈال دینا چاہتے ہیں تاکہ اس دور کے فتنوں سے ہم ہوشیار ہو جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایمان کی حفاظت کرنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ کوئی آگ کا شعلہ اپنی ہتھیلی میں رکھ کر اسے برداشت کر سکے۔ یہ ایسا دور ہے، ہم کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا، اس لیے محسوس نہیں ہو رہا ہوگا کہ ہم حفاظت کرنا ہی نہیں چاہتے، کرنا چاہیں گے تو پتا چلے گا کہ ایمان کی حفاظت کرنا کتنا مشکل ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ کوئی دولت مند ہے لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے پاس دولت ہے، تو وہ حفاظت نہیں کرے گا۔ اور دوسرا وہ آدمی، اسے معلوم ہے کہ میرے پاس دولت ہے لیکن اسے پرواہ نہیں ہے دولت کی، تو وہ بھی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو ہمارا حال ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرح ہے۔ یا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر یہ سمجھ رہے ہیں اتنی بڑی دولت ایمان کی ہے ہمارے پاس مگر اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ چند باتوں کے ساتھ جہاں پر بھی کوئی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اہل بیت کی شخصیتیں ہوں
صحابہ کرام کی شخصیتیں ہوں۔ کسی ایک کے بارے میں بھی اشارتن کنایتن طنز کے طور پر کوئی ایک بات بھی کہی جائے، آپ ویسی محفل سے اٹھ جائیں اور ویسی جگہ نہ بیٹھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، جب تم کسی کو میرے صحابہ کے متعلق بد کلامی کرتے ہوئے سنو، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے صحابہ لفظ ایسا ہے یہ سب پہ بولا جاتا ہے، اہل بیت کرام پر بھی اور جملہ صحابہ کرام پر بھی، اسی لیے احادیث پاک میں صحابہ کے الفاظ بھی ملتے ہیں، اور جب خاص طور پر اہل بیت اور نبی کے گھرانے والوں کی فضیلت بیان کرنے کا وقت آیا تو سرکار نے اہل بیت کے نام سے بیان فرمایا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی کسی کو طنز کرتے ہوئے، بدگوئی کرتے ہوئے تم سنو تو یہ کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، اے صحابہ کے بے ادبیو، اللہ بے ادب ہو، اللہ کے لعنت ہو تم پر، تمہارے شر پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ بدگوئی کرنے والا لعنتی ہے۔ تو پتہ چلا بدگوئی کرنے والا، برائی کرنے والا اللہ کی رحمت میں، اللہ کے نبی کی رحمت میں کبھی نہیں آ سکتا، وہ تو لعنت کے قابل ہے، اور لعنت بھی اس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، آج جو عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا ہے سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ بتول رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیوں میں سب سے زیادہ محبوب اور آپ کے لخت جگر ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد چاہتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے تمام شہزادوں میں، شہزادیوں میں بے حد اپنی شہزادی سے محبت فرماتے تھے۔ اب آپ کی فضیلتوں کے متعلق احادیث پاک تو بہت ساری ہیں، چند احادیث شریفہ میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ حاضرین، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بچپن میں بہت دلیر اور باہمت شخصیت تھی۔ بچپن ہی میں عام طور پر بچے کسی بھی مرحلے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، لیکن حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حال نہیں تھا۔ پھر لڑکے ہوں تو بھی ڈرتے ہیں بعض اوقات، تو لڑکیاں تو اور زیادہ، چونکہ ان کے اندر نرمی زیادہ ہوتی ہے اور دل کی رقت زیادہ ہوتی ہے، مردوں کی بنسبت عورتوں میں دل کی نرمی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ میں خوف بھی پایا جاتا ہے، یہ رقت قلب کی علامت ہے۔ تو بہرحال مگر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جب مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن میں اپنے والد ماجد کے ساتھ رہتی، اگر کوئی تکلیف پہنچاتا یا برا بھلا کہتا تو آپ ان کو اپنی زبان سے جواب دیتی، خاموشی اختیار نہیں فرماتی۔ اور یہ دور ایسا دور تھا مشرکین کا کہ اس وقت بڑے بڑے پہلوان بھی ان لوگوں سے ڈر جاتے تھے کہ نہیں معلوم کیا نقصان پہنچائیں گے، لیکن حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بچپن میں بھی مشرکین کا جواب دیتی تھی، خاموشی اختیار نہیں فرماتی تھی۔ اور یہاں تک بیان کیا جاتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راہ میں کانٹے ڈالے جاتے، اور آپ صحن کعبہ میں جب نماز ادا فرماتے، سجدے میں ہوتے، تو بعض اونٹ کی کھال وغیرہ لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر رکھ دیتے۔ اس وقت بوجھ کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی کھال ہٹا دیتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھا دیتے۔ تو اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتی، اور مخالفت کا ماحول دیکھ کر آپ نے کبھی خوف نہیں کھایا، بلکہ ان کے مقابلے کے لیے، مشرکین کے مقابلے کے لیے بچپن ہی سے دلیری کا اظہار فرمایا کرتی تھی۔ تو حاضرین، اس وقت امت کو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا تعلیم دے رہی ہیں اپنے اس کردار سے کہ دیکھو بچپن میں بھی ہم ڈرا نہیں کرتے تھے اور آپ بڑے ہو کر ڈر رہے، کتنی بری بات ہے کہ ڈر ہے ہم کو کہ کاروبار خراب ہو جائے گا، ہم کو ڈر ہے اس بات کا کہ کون پہلوان کیا کر دے گا، ہم کو اس بات کا ڈر ہے کہ شاید رزق نہیں ملے گا، اور اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ ہماری مخالفت کریں گے۔
بس اس خوف اور ڈر کی وجہ سے حق کے خلاف جب آوازیں بلند ہوتی ہے تو بھی لوگ خاموش رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں، جانے دو ہم کو کیا کرنا ہے، یہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے۔ یہ مزاج ایمان والوں کا مزاج نہیں ہو سکتا۔ ہم کو اگر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے تو دلیری دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ تو حاضرین کرام، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس طرح کی دلیری کا اظہار فرماتے، بعض ایسے بھی بدبخت ہوتے، تو ایک ابو جہل تھا، بڑا بدبخت تھا، اس نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گال مبارک پر اپنا ہاتھ چلایا اور آپ کو معاذ اللہ تھپڑ مارا۔ کم عمر شہزادی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا، کئی ایک روایات کی اور سیرت کی کتابوں میں باضابطہ یہ روایت ہم کو ملتی ہے سیرت صحابہ کے احوال میں۔ تو حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ابو سفیان کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، بچپن کی بات ہے، اعلان نبوت کے قرب زمانہ کی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ابو جہل نے ایسی بدتمیزی کی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو بتایا۔ تو حضرت ابو سفیان نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما اور ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے بعد فرمایا کہ بیٹا اس کے گال پر آپ مارو، اس نے آپ کے گال پہ مارا تھا تو اس کے گال پہ آپ مارو، میں کھڑا ہوا ہوں، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب ہمت دیکھیے، ابو جہل جیسے مشرکین کے سردار کے گال پر آپ نے تھپڑ رسید کیا اور پھر واپس آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسکرا کے عرض کرنے لگی، تو سرکار نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس کا جواب ابو سفیان ہی دے سکتے ہیں۔ یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان لانے سے پہلے بھی سرکار کے شہزادیوں سے اہل بیت سے محبت تھی۔ ایمان تو آپ بعد میں لائے لیکن محبت تو پہلے سے تھی، کیونکہ دنیا میں کوئی ایک بھی ایسے صحابی ہے نہیں، بلکہ ان کو صحابی کہہ ہی نہیں سکتے۔ جو صحابی ہے ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ صحابی تو کہاں ہوں گے، وہ تو خارجی ہوں گے، جہنمی ہوں گے، اور کیا کیا ہوں گے۔ لیکن کوئی ایک بھی ایسے صحابی نہیں ہے جنہوں نے کبھی اہل بیت کے بارے میں کوئی برائی کی ہو یا ان کے متعلق کوئی بدگمانی اپنے دل میں رکھی ہو۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، ایک اصولی بات ہے، علم سے تعلق رکھنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم علم سے تعلق رکھیں۔ جیسے دنیا میں ہم پڑھائی لکھائی کی باتیں کرتے ہیں، دین میں بھی پڑھائی لکھائی کی بات کیجیے۔ پڑھا لکھا انسان پھرانے والی لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا، یہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے۔ دنیا میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، اب جیسے کئی ایک ایسے بھی بعض لوگ گزرے ہیں پچھلے چند سالوں میں، طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو پھرانا چاہے، لیکن جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے۔ ہاں، جن کو دنیاوی ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ان کے دامے فریب میں آ گئے۔ ایسے ہی اگر ہم علم سے تعلق رکھیں گے تو یہ بہکانے کی باتیں کرنے والوں کی بات کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے علم رکھنا چاہیے۔ تو اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حاضرین، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی فضیلت میں سب سے زیادہ احادیث شریفہ آئی ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ حدیث شریفہ آئی ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ رافضی فرقے کے پاس اہل بیت کرام 5، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا 4، اور صحابہ کرام میں 4، بس یہ 4 صحابہ کو مانتے ہیں، باقی کسی کو نعوذ باللہ صحابی نہیں مانتے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑھ کر فضیلت کی روایتیں یہ 4 اور 4 مل کے بیان کریں گے تو کتنوں تک پہنچیں گی؟ 4 اور 4 بیان کریں گے، مان لیجئے کہ 4000 کو بھی بیان کریں اور وہ 4000 ان کے بعد والوں کو بھی بیان کریں، کتنی تعداد ہوگی؟
لیکن 1,24,000 صحابہ کرام اہل بیت کی تعریف جو اللہ کے نبی سے سنے ہیں، انہوں نے ایک ایک روایت بیان کر دی، ایک لفظ نے چھپایا، ایک لفظ نے چھپایا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی ہیں۔ صحابہ کرام اگر چھپاتے، صحابہ کرام کو اگر اہل بیت سے کوئی بیر ہوتا تو معاذ اللہ وہ تعریف کیوں کرتے؟ اور ایک اہم بات یہ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے پاک دل جن کے بنائے ان کو میری صحبت کے لیے چن لیا۔ دل میں کھیٹ ہے، برائی ہے، بغض ہے، تو وہ دل پاک کیسے ہوا؟ سرکار فرما رہے ہیں میرے صحابہ کے دل پاک ہے، اور تاریخ کہہ رہی ہے کہ ان کے دل میں برائی تھی۔ تو ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں یا تاریخ پر ایمان لائے؟ تاریخ کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیوز پیپر۔ میں اچھی طرح سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تاریخ کا مطلب نیوز پیپر۔ تو ہمارا ایمان نیوز پیپر پر ہے یا پھر قرآن پر ہے؟ حدیث پر ہے یا نیوز پیپر پر ہے؟ تو جب اخبار پہ ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر ہم اس بات کو قبول ہی کیوں کرتے ہیں جو حدیث پاک کے خلاف چلتی ہے؟ تو حاضرین کرام، بہرحال حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن اس طرح کی دلیریوں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں گزرا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، کہ اے لوگو میری فاطمہ لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بضعۃ منی، دل کا ٹکڑا۔ باپ بڑی محبت سے اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بہترین بے لاجواب والد اور بے مثال شہزادی کے لیے فرما رہے کہ فاطمہ میرے لختی جگر ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ یریبنی ما ارابہا ویودینی ما آداہا، کہ جو بات ان کو بھا جاتی ہے، اچھی لگتی ہے، وہ مجھے اچھی لگتی ہے، اور جو ان کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ نے میری شہزادی فاطمہ کو اور ان کے اولاد کو اور ان سے محبت رکھنے والوں کو جہنم سے دور کر دیا، اسی لیے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ یفتیمو کا معنی ہوتا ہے عربی میں دوری اختیار کرنے والی، دور رہنے والی۔ کس سے دور؟ برائی سے دور، گناہوں سے دور، ناپاکی سے دور، بد اخلاقی سے دور، جہنم سے دور، عذاب سے دور، پھر رحمت کے قریب، محبت کے قریب، جنت میں ساری اچھائیاں جن کے دامن میں ہیں اور ساری برائیوں سے جو دور ہے، اس شخصیت کا نام فاطمہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے لخت جگر، بڑی سادگی سے آپ کی شادی ہوئی تھی، بے انتہا سادگی کے ساتھ۔ اب دیکھیے آج ہمارے پاس شادیوں کا جو ماحول ہے، اللہ بچائے، یہ اس زمانے میں ایک بڑا فتنہ ہے۔ یہ جو شادیاں ہمارے پاس جو ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، یہ بڑا فتنہ ہے۔ بڑا مشہور قول ہے، شادی کی جائے، نقطے نکال کے کی جائے۔ تو شادی کا مطلب مسجد میں نکاح کرنے کو شادی نہیں کہتے۔ آج کل لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میں نکاح کر لینا بہت بے مثالی شادی ہے کہ مسجد میں نکاح ہوا۔ مسجد میں تو نکاح ہوا، مگر پٹاخے وہاں کیوں جل رہے ہیں جہاں شادی خانہ ہے؟ شادی خانہ جو شادی خانہ ہے، شادی کا گھر ہے، اس گھر کو جہنم کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آگ میں کیوں جلایا جا رہا ہے؟ اور پھر رات دیر گئے نوشا کا شادی خانے میں آنا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ مسجد میں نکاح کرنے کو آپ نے سنت تو سمجھ لیا ہے، لیکن اپنے مہمانوں کو جلدی کھلانا یہ سنت نہیں ہے، اور ان کو دیر تک انتظار کرانا کیا یہ سنت ہے؟ پھر کس قسم کے معاملات میں پڑے ہیں؟ اب یہ کہ نوشا آئے گا، جب آنا ہے لوگوں کو تو ہم کھانا کھلائیں گے، تو پھر شادی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کر رہے ہیں شادی؟ ضرورت کیا ہے اس شادی کی کہ لوگ کھائیں گے چلے جائیں گے؟ یعنی آپ کو مبارکبادی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لوگوں کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے اگر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیں گے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک تکیہ عطا فرمایا اور ایک چٹائی عطا فرمائی. اس تکیے میں روئی یا اسپنج نہیں تھا بلکہ کھجور کی سوکھی ہوئی کھال تھی، چھال جسے کہتے ہیں. یعنی کھجور کے جو ڈالیاں ہوتی ہیں انہیں پہلے بھگویا جاتا ہے، نرم کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد سکھایا جاتا ہے. تو کھجور کی چھال جس تکیے میں بھری ہوئی تھی وہ تکیہ دیا گیا. چٹائی وہ بھی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی. چند برتن مٹی کے آپ کے جہیز میں دیے گئے تھے. بس یہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا جہیز ہے. اور آج ہم کس جہیز کی بات کر رہے ہیں، کون سے جوڑے کی رقم کی بات کر رہے ہیں، اور کس شادی خانے کی بات کر رہے ہیں، اور دعوت میں 10-12 قسم کے کھانوں کے مطالبے کیے جا رہے ہیں. پھر زبردستی مہمانوں کا اضافہ، ہمارے پاس سے 2000 آئیں گے، 1000 آئیں گے، 800 آئیں گے. یہ کیا زبردستی کی بات ہے؟ دعوت دینے والا اپنی مرضی سے دے گا، آپ کیوں ان پہ زبردستی ٹھوس رہے ہیں کہ اتنے مہمانوں کو بلاؤ؟ یہ سارے اعمال، آج ہمارے پاس محبت کے بڑے بڑے دعوے ہیں لیکن عمل کا ایک گز نہیں ہے. عمل کا ایک گز نہیں ہے. ہم دعوے کرتے ہیں بزرگوں سے محبت کی، پھر عمل کہاں ہے؟ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی شادی کر کے بتائے کوئی؟ ٹھیک ہے، اگر زمانہ بدل گیا ہے تو زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے اس زمانے میں سب سے معمولی حیثیت کے اعتبار سے، یعنی ضرورت بقدر ضرورت، تو ضرورت بقدر ضرورت جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ پیش کیا گیا، اس طرح کی دعوت کی گئی. تو کیا آج ضرورت بقدر ضرورت کا حال ہمارے پاس نہیں ہے؟ آج بھی ہم ایسے شادی کر سکتے ہیں اس دور میں. بہرحال حاضرین، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بڑی سادگی میں ہوئی تھی. تو بعض لوگوں نے کہا، کہنے والے تھے اس زمانے میں بھی یہودی رہتے تھے، منافقین رہتے تھے، دیکھو کتنے معمولی طریقے سے شادی کی گئی. نزہۃ المجالس میں حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محفل میں فرمایا جہاں پر خواتین تھی، اور اپنی شہزادی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری لخت جگر، آپ کی شادی زمین پر میں نے بعد میں طے کی ہے، آسمان میں پہلے اللہ تعالیٰ نے طے فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شادی جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے فرمائی، اس محفل میں 40,000 فرشتے تھے. 40,000 فرشتے. آج دنیا میں کون ایسی دعوت کر سکتا ہے، شادی کی دعوت جس میں 40,000 لوگ ہوں؟ تو 40,000 فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محفل میں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا تقرر فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے بہترین جن کا نکاح اور شادی ہوئی ہے وہ آسمانوں کی شادی ہے، وہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے میری لخت جگر، زمین پر آپ کے نکاح میں بھی بے شمار فرشتے آئے تھے، نکاح میں بھی آپ کے بے شمار فرشتے آئے تھے، اور ان میں سے ایک فرشتے کو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا. سرکار فرما رہے ہیں جن کی نظر مبارک سارے فرشتوں پر ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ لخت جگر آپ کے نکاح میں ایک فرشتہ ایسا آیا تھا کہ میں نے اسے پہلی بار دیکھا ہے. تو اب اندازہ کیا جا سکتا ہے حضرت سیدہ کائنات کی نکاح کی محفل بھی کتنی بابرکت تھی اور کیسی عظیم الشان تھی کہ دنیا کی بہترین مخلوق، نورانی مخلوق جن کے نکاح میں آئی ہے. تو یہ بڑی بات ہے. مالداروں کا آنا نکاح میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا ٹھاٹ باٹ والے لوگ، اونچی شان والے لوگ، یا بڑے بڑے علماء یا بڑی بڑی شخصیتیں محفلوں میں آنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. فضیلت ہے اپنی جگہ ان کے اپنے مقام کے اعتبار سے، لیکن فرشتے جن کے نکاح میں آئے ہیں وہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حاضرین کرام، حضرت سیدی بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان کے ملفوظات میں ایک بات تفصیلی لکھی گئی ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں اور اسی بات پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ایک نکاح کی یہودیوں کی محفل میں تشریف لے گئی. یہودی تھا مگر اس نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ حضور، آپ اور آپ کی شہزادی میرے لڑکی کا نکاح ہے، اس میں تشریف لائیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم کو اس دعوت میں جانا ہے، یہودی کے لڑکی کی شادی ہے.
تو سرکار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ابا حضور میرے پاس دعوتوں میں پہننے کا لباس نہیں ہے، اور جو لباس ہے اس کی اوڑھنی چادر بھی پھٹی ہوئی ہے، پیوند زدہ ہے۔ دیکھیے آپ غور کیجئے، آج شادیوں میں کتنا اسراف کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے لیے جو جوڑے لیے جاتے ہیں، سن کر بڑا تعجب ہوا، 1.5 لاکھ کا جوڑا، 1,80,000 کا جوڑا، ایسے 4 جوڑے لیے جا رہے ہیں جو صرف 4 گھنٹے پہنتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے، وہ الماریوں کی زینت ہو جاتی ہے۔ اتنا اسراف! سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ خیر تو پیوند زدہ پہننے کی استطاعت نہیں ہے تو سادہ تو پہنے کم از کم، اور نکاح کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے کوئی عمدہ پہنے، مگر اتنا اسراف کے ہم رہتے ہیں زمین پر ہیں اور باتیں آسمان کی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال حاضرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس ایسا کوئی قیمتی لباس نہیں ہے جو دعوتوں میں پہنا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، آپ چلیے، جو لباس ہے اسی کے ساتھ چلیے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت میں شریک ہوئی، جب گھر واپس آئی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو عرض کرتی ہیں کہ ابا حضور دعوت میں ہم نے شرکت کی، لیکن خواتین میں جتنے لوگ آئے تھے کوئی میرے قریب نہیں آئے، شاید میرا لباس دیکھ کر میرے قریب نہیں آئے اور مجھ سے دور دور ہی سے بات کرنے لگے، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت ہوئی، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے یؤذینی ما آذاہا، جو میری لخت جگر کو بات تکلیف دیتی ہے مجھے بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے دعوت دینے والے یہودی کو اور وہاں کے دیگر اور خواتین کو جو یہ معاملہ کیے تھے ان کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے ایسی کیوں تکلیف دی کہ میری لڑکی کہہ رہی ہے کہ وہ تم لوگ دور تھے، بات نہیں کیے، اور بات بھی کر رہے تھے تو دور سے بات کر رہے تھے۔ تو ان خواتین نے عرض کیا کہ حضور ہم نے آپ کی شہزادی کو ایسے لباس میں دیکھا کہ سارے شریک ہونے والوں میں کسی کے پاس ویسا لباس نہیں تھا، اور آج تک ہم نے ایسا قیمتی لباس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسی لباس پر جنتی جوڑا پہنایا تھا جس کو اس کی روشنی اتنی بلند تھی اور ایسی روشن تھی کہ اس کی نورانیت کو دیکھ کر لوگ متعجب تھے، اس لیے قریب نہیں آ رہے تھے۔ تو قریب نہ آنے کی وجہ کوئی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ ان کی شان و عظمت کو دیکھ کر سب دور تھے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جن کی عزت اور شان دنیا میں ایسے باقی اور قائم رکھتا ہے وہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ کا ذکر مبارک ہم کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے، اور یقیناً آپ کے ذکر مبارک سے دلوں کو چین ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربتیں محبتیں ہم کو ملتی ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جیسے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے بھی عبادتیں کرتی تھی، نماز تہجد ادا فرماتی تھی، اپنے شہزادوں کی بہترین تربیت فرمائی، اسی لیے تو وہ جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہو چکے ہیں۔ تو یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو سیدہ کائنات کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور آپ کی خدمت میں روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے ہدیہ ثواب بھی پیش کرنا چاہیے۔ اور ہدیہ ثواب ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم عام زبان میں فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے جس کی خدمت میں ہم یہ ثواب پیش کر رہے ہیں ان کی محبت اور ان کی قربت ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ قربت پانے کے لیے، دل کا تعلق جوڑنے کے لیے ان بزرگوں کی خدمت میں ہدیہ ثواب روزانہ پیش کرنا چاہیے۔ اسی لیے پچھلے زمانے میں، آج کل 2 وقت کی نمازوں میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قریب آج سے 80 سال پہلے 5 وقت کی نمازوں میں فاتحہ پڑھی جاتی تھی۔ اب لوگ ترقی کر لے اس لیے 2 وقت کی 3 وقت کی فاتحہ چھوڑ دی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ 5 وقت کی ہوتی تھی، میں آپ کو ثبوت دوں گا، فتاوا کی بڑی بڑی کتابوں سے ثبوت دوں گا۔ پوری دنیا میں، ملک عراق، شام، ہر دنیا کے ہر خطے میں 5 وقت فاتحہ ہوتی تھی، اور اس میں تمام امت مسلمہ بزرگوں کی خدمت میں ہدیہ ثواب کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ہم سے اچھے تھے، پاک تھے، اور ہم
یہ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا پرستی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی محفلوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ آج جہاں دنیا میں لوگ مار دھاڑ کاٹنے بانٹنے کی باتیں کرتے ہیں، ایسے موقع پر ہم حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت مندی ہو سکتی ہے، اور کتنی نعمتیں، کیسی رحمتیں ہمیں مل رہی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اندھے ہیں اور دل کے مردہ ہیں۔ واقعتاً احساس نہیں ہے۔ ہاں، جب دنیا سے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ اس محفل کا فائدہ کیا ہوا تھا، تب پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ مگر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہم کو ایسی محفلوں کا فائدہ دکھا دے، بتا دے، احساس فرما دے، اور حضرت سیدہ کائنات کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے، اور آپ کے تصدق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔